بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اپنا مذاق خود بنوا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے کس طرح کی خبریں آئیں کہ جناب جو بھی ہو رہا تھا وہاں پر کسی صحافی کو کوریج کی اجازت نہیں تھی، سب کو کہا گیا کہ جناب ہم خود آپ کو تصاویر دے دیں گے۔ پھر ابھی یہ پارٹی اناؤنس ہی کیا ہوئی تھی، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، یعنی استحکام پاکستان پارٹی جب بنائی تو سوچا کہ اچھا لوگ کم کنفیوز ہوں گے تو اسی میں سے ایک پارٹی نکالی جائے تحریک انصاف کے نام سے ہی، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، تاکہ لوگ کنفیوز ہو سکیں سٹیمپ لگاتے ہوئے یا کچھ اس طرح سے۔ اور مجھے تو اس میں بھی کوئی بہت عجیب نہیں لگے گا، میرے لیے حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ یہ جو نشان ہے وہ بھی ملتا جلتا رکھیں گے بلے سے، کہ جی تحریک انصاف کا جو نشان ہے اس سے ملتا جلتا ہو، کوئی کھلاڑی ہو جائے، کوئی بیٹسمین ہو جائے، کوئی گیند، کچھ نہ کچھ اس طرح کا کریں گے۔ بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ ابھی پارٹی اناؤنس ہوئی ہی نہیں تھی پوری طرح سے کہ پتہ چلا کہ انہوں نے 57 لوگوں کی لسٹ دی تھی کہ جی یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ سامنے آنے لگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی جوائن نہیں کی، نہ ہم کریں گے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دیکھیے ہر شخص کا ایک ہوتا ہے نا کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کون کہاں جا کر ٹوٹتا ہے، تو اب یہی ہو رہا ہے کہ اچھا دیکھیں گے اس کے اوپر دباؤ ہے، اس کا کاروبار تباہ ہے، اس کے گھر والے بھائی کوئی کہیں جا کر تو یہ ٹوٹے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ابھی فی الحال کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، اور دباؤ کے نتیجے میں شاید یہ لوگ بھی جانے کو تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا تحریک انصاف کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ میں آپ کو مسلم لیگ نون کے ہی عام ترین رہنما کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، باقی تو چھوڑیں تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں۔ خود آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب کو اتنا ان پر اعتماد تھا، اعتبار تھا کہ شہباز شریف کا کہہ کر، یعنی سب وہاں پر موجود تھے نون لیگ کے رہنما، اور وہاں پر کھڑا کیا شہباز شریف کو کہ جی شہباز شریف جب نااہل ہو گئے نواز شریف، تو نواز شریف نے کہا کہ جی اب شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، لیکن جب تک یہ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے، جو ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے تو تبھی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو یہ اب جناب وہاں سے چھوڑیں گے وزارت اعلیٰ، یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، اور پھر جب یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں گے تو اب یہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اور شہباز شریف صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے، جھک کر جناب انہوں نے ہاتھ بھی لہرا دیا اور کہا کہ تب تک جب تک شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو جاتے، ایم این اے نہیں بن جاتے، تب تک شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوں گے تب تک، لیکن اس کے بعد پھر پورا ٹینیور شاہد خاقان عباسی ہی وزیر اعظم رہے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں شاہد خاقان عباسی۔ اب انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اے آر وائی پر یہ بات کہی ہے کہ جی پارٹی کوئی نہیں ٹوٹتی، یہ جو پارٹی توڑنے کا عمل ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے جاری ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے پارٹی توڑی وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، اور کتنی انہوں نے بدنامی کمائی، اور جو ٹوٹے ان کا کیا حال ہوا، یعنی وہ بھی بدنام ہی ہوتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ کھڑے رہتے ہیں وہی ٹھیک رہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں شاہد خاقان عباسی کے۔ اور سنیے کہ یہاں تو یہ توڑ رہے تھے یعنی تحریک انصاف کو کہ جی ٹوٹ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو اب ناقدین بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جی جو خیبر پختونخوا میں جا کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ لوگ ابھی حالیہ الیکشنز بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو پارٹی چھوڑ رہا ہے، یا وہ چاہے ایم این اے ایم پی رہا ہو، چاہے وہ الیکٹیبل ہو، اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے۔ پنجاب میں بھی یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ جو تمام زندگی الیکشن نہیں ہارے تھے، وہ خاندان پاکستان سے لے کر آج تک الیکشن نہیں ہارے تھے، وہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہار گئے اور پی ڈی ایم کی ٹکٹ پر ہار گئے، جو آزاد جیت کر آئے تھے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ تو یہی حال اور اس سے بھی بدتر حال خیبر پختونخوا میں نظر آئے گا الیکٹیبلز کا۔ اب یہ بات شاہد خاقان عباسی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو حالات ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے۔ نون لیگ کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے 5 سال دیکھ لیا اپوزیشن میں اور حکومت میں رہ کر بھی، یعنی وہ اپنی ہی حکومت کی کارکردگی سے، جو اس وقت بھی ابھی حکومت ہے جس کے کہنے پر نگران سیٹ اپ بھی بننا ہے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ چلنا ہے، اس پر شاہد خاقان عباسی نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم مسائل کا حل نہیں نکال سکے، اور نہ ہی جس طرح کی بھی سیاست ہو رہی ہے، یہ جو جوڑ توڑ اور جو ہو رہا ہے، پی ڈی ایم بنی، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ سب اکٹھے ہو گیا، ہاں کیا جناب نیشنل گورنمنٹ سی بنا لی، ہم نے تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ مایوس کن ہے، یہ تباہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ بہتر نہیں ہو سکتا،
یعنی جس طرح یہ حکومت بنانے کا آئندہ بھی سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مسائل حل ہوں گے، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی رہوں۔ یہ صرف اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ یہاں سیاست ہو رہی ہے جو اقتدار کی ہے، عوام کی یا مسائل حل کرنے کی نہیں ہے، تو میں شاید باہر رہ کر اس سسٹم سے شاید بہتر کوئی کچھ کر سکوں، اس سسٹم کا حصہ بن کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی وہ میاں جویل لطیف بہتر جانتے ہیں اور میں تو نہیں، تو اس پر لقمہ کہا نہیں، مشرف بٹ صاحب نے کہا جی وہ پہلے یاز صادق کچھ اس طرح کی پیشگوئیاں کیا کرتے تھے، اب آ رہے ہیں، اب وہ بیڑا اٹھا لیا ہے جویل لطیف نے، تو کہتے جی ہاں جی بس ایسا ہی ہے، میں بھی ان سے پوچھتا ہوں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں سیاست کے حوالے سے، پارٹی ٹوٹنے کے حوالے سے کہ کوئی کہیں نہیں جاتا، کوئی پارٹی نہیں ٹوٹتی، اور اس نظام کے حوالے سے اور الیکشن کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ تو وہ جو توڑ رہے تھے تحریک انصاف کو، آپ دیکھیے وہاں تو اپنی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے، اپنا ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ پہلے مہتاب عباسی اور ان کے علاوہ نون لیگ کے دیگر سینئر رہنما جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سردار مہتاب عباسی کے علاوہ اور جھگڑا صاحب، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح دیگر لوگ امیر مقام سے ناخوش وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا چنیوٹ سے کچھ لوگ وہ ناراض ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابھی جو نون لیگ کی طرف سے پارلیمنٹ کی جو ہے کمیٹی خزانہ، اس کے چیئرمین ہیں، وہ آزاد الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور شیخ صاحب، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اور وہاں پر قاف لیگ ناراض نظر آ رہی ہے الگ سے، ایم کیو ایم ناراض نظر آ رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو نئے جو مردم شماری ہے اس کے تحت الیکشن لڑیں گے، ورنہ تو ہم نہیں لڑنے دیں گے، ہم نے جو امن و امان کی گارنٹی دی تھی وہ نہیں لیں گے۔ اس طرح کی باتیں خالد مقبول صدیقی نے شروع کر دی ہیں، اور یہ جناب ہم تو جناح کے پاکستان سے بھٹو کے پاکستان میں آ گئے ہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں تو بھٹو کا پاکستان بن گیا ہے، یہاں کو ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اور پھر جو بلدیاتی اسمبلی جو بنی ہوئی ہے کراچی کی، اس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور جناب میئر صاحب وہاں جا کر جس طرح تقریر کرنا چاہتے تھے، جو ماحول بنانا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ سارا تلپٹ ہو گیا ہے۔ جب آپ الیکشن اس طرح سے کریں گے اس کے بعد یہی صورتحال ہوگی، تو یہ آپس میں باہم دست و گریباں ہونے لگے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سیاست کی، جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس سیاست سے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی، اس سیاست کا بھی سن لیجئے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ صدر وہ ہوں، ان کا بیٹا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہو، یہ ان کی خواہش ہے، لوگوں کی کوئی بات نہیں کر رہا، عوام کی ووٹ کی نہیں، ہر کوئی اپنا سی وی لے کر پھر رہا ہے۔ فضل الرحمان کی خواہش ہے صدر میں، بیٹا وزیر اعلیٰ۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں جی وزیر اعظم میں ہوں اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں، یہ خواہشات ہیں پنجاب کی۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ زرداری صاحب کیا چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں صدر ہوں، بیٹا بلاول وزیر اعظم ہو، اور حتیٰ کہ بیٹی جو ہیں آصفہ وہ اب سندھ کی وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہوں۔ اندازہ گئے آپ، خواہشات یہ ہیں کہ کوئی پوسٹ بڑی نہ بچے۔ اچھا شہباز شریف صاحب کی اگر چلے تو وہ تو اب سب سے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں وزیر اعظم کے، لیکن وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ پھر وزیر اعلیٰ اگر کوئی ہو تو ان کا بیٹا، پنجاب میں پہلے انہوں نے بنوایا تھا حمزہ شہباز کو۔ تو یہاں اس طرح کی تو سیاست ہو رہی ہے، یہ خاندانوں کی سیاست ہو رہی ہے، اور لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو اپنا ان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹکٹ پہ نہیں ہم نے لڑنا۔ پھر جو لوٹے تھے ان کو مایوس کر دیا نون لیگ نے، استحکام پاکستان کو مایوس کر دیا ہے کہ جی ہم کوئی سیٹ ڈسپینڈ نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے لوٹے بھی فارغ ہو گئے جو پہلے ہی ہارے تھے، جن سے انہوں نے وعدے کیے تھے، اس کے بعد بھی الیکشن ہار گئے تھے۔ پھر خیبر پختونخوا میں کیا اب یہ پرویز خٹک جو پارٹی اب یہ بنی ہے، جس کے بارے میں بھی سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، جو بنتے ہی جناب کنٹروورشل ہو گئی، جس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے، ان سے سوال ہوا پرویز خٹک نے نئی پارٹی بنائی تو عمران خان نے کہا جی گڈ لک۔ تو اب اور پھر منافقت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، رپورٹر انہوں نے بات کی، تو خیر تو یہی بات انہوں نے استحکام پاکستان کو کہی تھی گڈ لک، جہانگیر ترین وغیرہ کو، تو ان کی تو آپ دیکھ لیجئے کیا حالت ہے۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کو کیا اب یہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اور ایک اور دلچسپ بات کہ پی ڈی ایم میں یہ حکومت جماعتوں میں شامل سارے کہتے تھے جی کرپٹ ترین لوگ ہیں جی یہ محمود خان سابق وزیر اعلیٰ اور پرویز خٹک، یہ کرپشن وہ کرپشن، بی آر ٹی فلاں فلاں۔ اب ان کیسز کا کیا حوالہ دیں گے یا نہیں، اب ان کے خلاف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اب چینی 160 روپے کلو ہو گئی ہے، لیکن جہانگیر ترین اب چینی چور نہیں رہے، اب علیم خان بھی اے ٹی ایم نہیں رہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ کس طرح سے سیاست بدل جاتی ہے۔ تو یہ لوگ اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہی کافی ہے
کہ جس میں آپ دیکھیے کہ لیپ ٹاپ لے کر بھی نوجوان جو ہیں وہ تصویریں اتار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی ہم تو عمران خان کو ووٹ دیں گے, اور اس پر یہ اتنی جھنجھلاہٹ اور بکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور دیکھیے پکڑے گئے جب آفیشیلی یہ پیسہ ڈال رہے ہیں, اشتہار چلا رہے ہیں, اس میں لکھا ہے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, ٹھیک ہے, لیکن جو بچے شیئر کر رہے ہیں جو ان کو ملے ہیں لیپ ٹاپ, اس پہ شہباز شریف کا نام لکھا ہوا ہے. یہ ذاتی تشہیر کس طرح کریں, دو نمبری کرتے ہیں کہ جب وہاں دکھاتے ہیں کہ نہیں لوگ اعتراض نہ کریں, لیکن گھروں میں جب جا رہا ہے تو ان کا خیال تھا کون بات کرے گا, وہاں تو ہمارے گھر پتہ ہو, ہر ایک کے گھر پتہ ہو کہ ہم نے کیا ہے, شہباز شریف, ٹھیک ہے, نہیں قومی خزانے سے دے رہے ہیں بچوں کو لیپ ٹاپ اور اس پہ شہباز شریف لکھا ہوا ہے, جی شہباز شریف پروگرام. یہ ان کی دو نمبریاں ہیں جس سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جتنے بھی دھڑے کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے یہ 1.5 سال میں, تو ہم تو سیاست سے باہر ہی اچھے, ہم تو الیکشن کے بغیر ہی اچھے. اب وہ مفتاح اسماعیل جو کہتے تھے میں 12 روپے کا بجلی کا یونٹ کروں گا, اور جناب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم تو ہر چیز سستی کر دیں گے, ہر چیز دیکھیے گا, پیٹرول بھی سستا ہوگا, یہ بھی سستا ہوگا. اب دیکھیے وہ بھی ایسے بکھلائے پھرتے ہیں کہ کیا اب اس حکومت کو ڈیفینڈ کریں, ان کو بھی کچھ نہیں ملا, تو وہ بھی اب شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ملے ہوئے کہ جی وہ بہتر وزیر اعظم بن سکتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ بدزن ہو رہے ہیں, اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کر کس منہ سے ووٹ مانگیں گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے, ہمیں ووٹ نہ مانگنے پڑے, ہمیں ویسے ہی ڈیل کے تحت جس طرح ہم آئے تھے اسی طرح سے ہمیں دوبارہ بنا دیا جائے, اسی طرح دوبارہ اقتدار دے دیا جائے. عوام کو چھوڑیں, بند کمروں میں فیصلے کریں, ڈیلیں کریں. لیکن ان کی ابھی آپس میں لڑائی اب شروع ہونی ہے آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیے گا, میں نے آپ کو MQM کا حوالہ دے دیا ہے, ابھی پیپلز پارٹی نون لیگ کہ جی ہمیں دیا جائے. تو یہ دوبارہ جب بیٹھیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا ڈرائنگ روم میں, جب انہوں نے بٹوارہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جناب یہ ڈیل کریں وہ ڈیل کریں, ابھی ان کے لیے بڑی مشکلات آنے والی ہیں. اللہ حافظ.